ویلاگ میں خوش آمدید. کل بات ہوئی جو نشست ہم نے کی اس میں ذکر ہوا جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت کی وزیر اعظم نے, اور وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے بھی بریفنگ ہوئی, اور جو اس وقت اندرونی سلامتی کا معاملہ اس کے حوالے سے بھی بریفنگ ہوئی. اندرونی سلامتی کا جو معاملہ تھا اس میں رائے جو تھی جو ہم تک اطلاعات پہنچی وہ بٹی ہوئی تھی. اب یہ تو خیر پارلیمانی جو پارٹی ہے, حکومتی پارلیمانی پارٹی, اس کا معاملہ ہے. اس سے باہر بھی ملک میں رائے جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے, لیکن جو خطرہ ہے وہ چلنے کا نام نہیں لے رہا. اسی کے ساتھ ساتھ جو آگے بات ہو رہی ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرامز کیے تھے, کہ پنجاب میں جو پولیس کی اصلاحات کے نام پہ جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائی جا رہی ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور سائلو جو ہے, ایک اور کمپارٹمنٹ کھڑا کیا جا رہا ہے, اور بجائے اس کے کہ ان تمام ایجنسیز میں کوارڈینیشن ہو, یہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس بننے کے بعد مزید جو ہے وہ کوارڈینیشن کی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے, اور ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود رانا جواد صاحب. رانا جواد صاحب ویسے تو جیو کے بیورو چیف ہیں, لیکن اس نشست میں ان کو مدعو کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے, اور اس سے اور لوگوں کا بھی اتفاق ہے, کہ پولیس کے معاملات جو ہیں اور دہشت گردی کے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات ہیں اس پہ رانا صاحب کا بہت وسیع تجربہ ہے. بہت عرصے سے وہ پولیس کے معاملات کو ڈیل کرتے رہے ہیں. اور لاہور میں ہمارے ساتھ زعیم قادری صاحب ہیں, پہلے بھی اس پروگرام پہ ایک دفعہ تشریف لا چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی ایشو کے اوپر ہم بات کر رہے تھے جب وہ پہلے اس پروگرام میں آئے, اور ان کے ساتھ شوکت بسرا صاحب ہیں, یہ بھی پہلے ہمارے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. رانا صاحب, اگر میں آپ سے شروع کروں, یہ جو اطلاعات جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی تھی, اس کے بارے میں کل راجوانہ صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے بھی کچھ بتایا, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا معاملات, کس طرح جو ہے نا آگے بات چلی اس حوالے سے, اندرونی سلامتی کے حوالے سے؟ اجاز, میرا خیال ہے کہ دو تین چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس موجودہ حکومت کی جو قومی سلامتی کے حوالے سے پالیسی ہے, جس کا بنیادی نقطہ ہے کہ طالبان کی تھریٹ کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. ابھی تک لگتا ہے کہ پچھلے 7 ماہ میں حکومت کی توجہ صرف ایک نقطے پر مرکوز تھی, اور وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے, خون نہیں بہائیں گے, صلح صفائی کے ساتھ چلیں گے, ان کو انکارپوریٹ کریں گے, یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. لیکن ایک تسلسل کے ساتھ جب دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں تو حکومت کے یہ جو مقصد تھا یہ کامیاب ہوتا نظر نہیں تھا رہا. پرابلم یہ تھی کہ حکومت کی جو دوسری اسٹریٹجی تھی وہ کہیں بھی نہیں تھی. اگر کسی کو پتا ہو تو ضرور بتائے, لیکن میرا خیال آپ کو بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس کے علاوہ کیا اسٹریٹجی تھی, کہ اگر یہ مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے. اس کے بعد دوسری آپشن ایک ہی تھی کہ فوجی آپریشن ہو, اور فوج نے وہ آپریشن شروع کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک میں طالبان کی دہشت گردی کے خلاف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ بنو کے واقعے کے بعد, اس سے پہلے ساؤتھ وزیرستان کے واقعے کے بعد, اور پنڈی والے واقعے کے بعد آپ نے ہوائی حملے کیے ان پہ, وہاں پہ ان کے ٹھکانوں پہ ان کے 60 سے زیادہ بندے مار دیے. ان کے شورا کے 4 مرکزی بندے ان میں شامل تھے, اور آپ نے ان کو ٹھیک ٹھاک ریٹل کیا. اب پرابلم یہ آگی کہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بتایا جا رہا تھا. دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے فوج نے کارروائی شروع کر دی. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ یہ پولیٹیکل اونرشپ لینی ہے گورنمنٹ کو, کیونکہ ان کے انیکشن کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی. اور وزیر اعظم کا جو سٹانس ہے وہ بڑا صاف نظر آ رہا ہے. کل خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا پارلیمنٹ میں, عمران نے بھی کہا کہ اس قوم کو لیڈر کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب کا جو سٹانس ہے وہ لگ رہا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مجھے کہیں کہ آپریشن کرو, اور اس کے بعد میں آپریشن کروں, تاکہ ایک اس کو پولیٹیکل اونرشپ ملے. اب اس کے اندر اگر فوج یہ آپریشن میں ان کو مارتی ہے, دہشت گردوں کو, یا ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرتی ہے, تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا صرف 10% حل ہے یا 20% حل ہے. باقی جو پرابلمز کھڑی ہیں آپ کی پوری سوسائٹی کے اندر, جو ان کی نیٹ ورکنگ ہے جس کی وجہ سے وہ سٹرائک کر سکتے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل ول کی اور پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے. یہاں پہ آ کے میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے اب اس راستے پہ آ رہی ہے, اور ایک نیا نیریٹو لے کے آ رہی ہے. یہ بہت اچھا کیا جو آپ نے اس کا ذکر کیا. اس کا پہلے بھی پروگرامز میں ذکر ہو چکا ہے, اس کے بارے میں ہم کافی لکھ بھی چکے ہیں, کہ یہ جو دوسرا جو سٹرینڈ ہے نا حکمت عملی کا, وہ انکا ہے.
اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس میں ایک جو وہ ٹیسٹ کیس ہے وہ تو یہی ہے جو پنجاب پولیس کا جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس کا جو معاملہ ہے, اور جو قومی اندرونی سلامتی کی رپورٹ ہے جو ابھی تک جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی. میں ذرا شوکت بسرا صاحب کی جاؤں. بسرا صاحب, آپ پروگرام کے شروع میں کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی بریکنگ نیوز ہے. کل جو اجلاس ہوا ہے, ذرا وہ بریکنگ نیوز تو ہمیں دے دیں. دیکھیں, میرے خیال میں رانا جواد سے زیادہ انفارمیٹیو آدمی اس پروگرام میں کوئی بھی نہیں بیٹھا, لیکن میرے پاس جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بالکل خوفزدہ ہیں, اور فوج نے یہ انیشیٹو لیا ہے. میاں صاحب کسی طور پر سامنے نہیں آنا چاہتے. میاں صاحب کا وہ جو ابھی رانا جواد صاحب نے بات کی وہ پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل ویژن کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 4.5 ماہ میاں صاحب نے اور ان کی حکومت نے مذاکرات پہ نام پہ گزارے, لیکن یہ حقائق قوم کے سامنے نہیں لے کر آئے. اور آج بھی جو بریکنگ نیوز جو آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو اب فوج نے کہہ دیا ہے کہ انف از انف. یہ اب پاکستان جو ہے یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے, نہ ہی صومالیہ ہے, نہ ہی ایسا ملک ہے جس کے اوپر جب چاہے جس کا دل چاہے آ کے وہ اٹھے, وہ کہے جی کہ اس کے اوپر میں اپنا قانون نافذ کرنے جا رہا ہوں. یہ انیشیٹو جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپریشن کا, اب فوج نے میاں صاحب کو بتا دیا کہ میاں صاحب 4.5 ماہ کوئی طبقہ فکر محفوظ نہیں رہا. اور میں آپ کو یہ عرض کروں, میاں صاحب میرے خیال میں غلطی کر رہے ہیں. میاں صاحب کو جو انہوں نے بائیک آؤٹ کر رکھا ہے, جو حقائق چھپا رہے ہیں قوم کے ساتھ, میں آج آپ کو ورڈز دے رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ میں آئے. جس طرح 9 ستمبر کو تمام جماعتوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا مذاکرات کا, اور وہ مذاکرات کرنے میں ناکام رہے بلکہ حقائق کو بھی چھپایا. میں آج آپ کو ورڈز دے رہا ہوں, کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے یہاں پر. تمام جماعتیں, کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے, میرا یا اجاز حیدر کا یا زعیم کا مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب آج واقعی بات درست ہے کہ اس وقت ایک لیڈر لیس قوم ہے. آج جو قیادت موجود ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دلیر نہ ڈر قیادت کی ضرورت تھی. انفارچونیٹلی آج جو قیادت ہے اس کا نہ ویژن ہے نہ پولیٹیکل ول ہے. اصل میں پرابلم مائنڈ سیٹ کا ہے. میاں صاحب کو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا. جو آپ کو یاد ہے کہ اگر آپ مولانا سمیع الحق کو لے لیں تو مولانا سمیع الحق نے کہا کہ مجھے جو مینڈیٹ دیا گیا, ساتھ مجھے یہ فرمایا گیا کہ ان کو کہیں کہ مسلم لیگ نون پر حملے نہ کریں. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو میاں شہباز شریف صاحب نے مولانا مفتی نعیمی صاحب کے کہا تھا کہ ہمارا اور طالبان کا ایجنڈا ایک ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو 14ویں ترمیم کے ذریعے میاں صاحب امیر المومنین بننا چاہتے تھے. لیکن اجاز میں آپ کو عرض کر دوں, اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے, فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے. میاں صاحب کو پارلیمنٹ میں آ کے قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. قوم میاں صاحب کے ساتھ ہے, لیکن میاں صاحب قوم سے بھی اور سیاسی جماعتوں سے بھی چھپ رہے ہیں, لیکن اب وقت نہیں ہے ضائع کرنے کا. ٹھیک, صحیح. زعیم قاضوی صاحب, آپ کی طرف آخر میں اس لیے آ رہا ہوں سیگمنٹ میں تاکہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ رانا جواد صاحب کی بھی بات سن لیں, شوکت بسرا صاحب کی بھی بات سن لیں. اب آپ نے دونوں کی بات سن لی, اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ لیڈر کوئی نہیں ہے. ابھی آج ہی دن کے پہلے حصے میں لیاقت جتوئی صاحب جو کہ آپ کے جو ہے لیڈر تھے سندھ میں, انہوں نے اپنے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا, اور انہوں نے بھی بنیادی شکایت یہی کی کہ جی اتنا عرصہ گزر گیا ہے, نہ تو ہماری کوئی ملاقات ہو پائی ہے, نہ ہی وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کچھ بات سنتے ہیں. تو یہ جو بار بار یہ ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی پریزنس نہیں شو کر رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کے تو بہت سارے مضمرات بھی ہیں. جی بڑی مہربانی جاز صاحب. ایک تو خواہش کو خبر بنایا اگر بسرا صاحب نے, تو میں معذرت کے ساتھ اس کی تردید یا تصدیق نہیں کروں گا. میں تو اس میٹنگ کا حال جانتا ہوں, اور جس طرح رانا جواد صاحب نے بڑی واضح طور پہ بات کی. دیکھیں, لیڈر ڈرپوک یا دلیر نہیں ہوا کرتے. کسی بھی قوم کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے اس کا عقل مند اور جو ہے کہ ذی شعور ہونا میرے خیال میں زیادہ ضروری ہے. وہ دلیر اور ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے, اس کو ذی شعور ہونا چاہیے جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. دوسری بات یہاں کی گئی کہ فوج نے کہہ دیا ہے انف از انف. میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فوج اور جو وزارت عظمیٰ پرائم منسٹر ہاؤس, دے آر آن سیم پیج. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کام کسی نے فوج نے اپنے طور پر کیا ہے, بلکہ وہ ود دا ول آف دی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوا ہے. اور یہ بات کہیں نہیں طے پائی تھی کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ مینس ہوگا تو ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ مینس ہوا, ہم نے اس طرح ریئیکٹ کیا جو پچھلے 14 برس میں ریئیکشن نہیں آیا تھا. دیکھیں جواد صاحب, 12-13 برس سے یہ مینس موجود ہے.
آپریشنز بھی ہوتے رہے لیکن آج تک ڈائیلاگ کا وہ عمل کبھی جاری اور ساری اور امپلیکیٹ نہیں ہوا. اسی لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس اے پی سی میں بیٹھ کے کہا تھا کہ آپ بات چیت کیجئے. اگر 10 سال آپ آپریشن کے ذریعے اس مینس کو کنفرنٹ نہیں کر سکے تو کیا 4 ماہ کا قلیل عرصہ آپ دوسرے آپشن کو دے کر سکویز ڈاؤن کر دیں اور یہ کہیں کہ اب 4 ماہ گزر چکے اس فیصلے کو اور اس میں سے کچھ نہیں نکلا, تو میں اس سے I would humbly disagree, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کے لیے ایک پوائنٹ ان ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اور اس ریکوائرڈ پیریڈ کے دوران آپ کو اس کو عمل کو تیزی سے, یقیناً یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, تیزی سے ان مراحل کو طے کرنا ہے. ڈائیلاگ کی جہاں تک بات تھی 3 مراحل تھے. ایک وہ جو سمیع الحق صاحب اور دیگر لوگوں کی بات تھی, دوسرا وہ بیک ڈور چینلز جو آن رہتے ہیں جنگوں کے دوران بھی, ملکوں کے دوران, اور تیسرا وہ گفتگو جو اسٹیٹ سیکرٹ کے زمرے میں آتی ہے. ان تینوں چینلز کو ایکسپلور کرنا ہے, کیا جانا چاہیے, لیکن کہیں یہ نہیں لکھا, کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ پہ کوئی ایکشن ہو تو آپ کا ری ایکشن نہیں ہوگا. اور جو ری ایکشن اب ہوا وہ آپ نے دیکھا کتنا سٹرونگ تھا اور میسج بھی سٹرونگ تھا. میں نہیں, بہت سارے سوالات اٹھے نا جی. نہیں, میں وقفے کے بعد واپس آ رہا ہوں. میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد میں واپس آ رہا ہوں اور وہ بات بھی ہوگی کہ جیسے آپ نے کہا کہ بسرا صاحب نے خواہش کو خبر بنا دیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی اور ہماری اطلاع بھی یہ ہے کہ اس میں فوج نے ضرور جو ہے وہ بازو مروڑا ہے حکومت کا. اب پتہ نہیں کہ جو ہے نا وہ بھی کسی خواہش تھی جو خبر بن گئی, لیکن سوالات جو ہیں وہ کافی سارے ہیں. کچھ جو ہیں وہ ابھی تک زعیم قادری صاحب نے ان کا جواب نہیں دیا. ان تمام چیزوں کی طرف آتے ہیں بٹ آفٹر دس بریک. بلاگ میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جو کل اجلاس ہوا اور اس سے آگے بات بڑھ کے جو انسداد دہشت گردی کے معاملات ہیں اور جو یہ خطرہ ہے جو کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹلنے کا نام نہیں لے رہا. زعیم قادری صاحب نے کچھ سوالات کے جواب نہیں دیے, لیکن میں ذرا رانا صاحب کی طرف جاتا ہوں تاکہ جو کچھ باتیں زعیم صاحب نے کی ہیں وہ ذرا میں رانا صاحب سے بھی پوچھ لوں. اس کے بعد میں واپس آتا ہوں زعیم قادری صاحب کی طرف. جو زعیم قادری صاحب نے 2-3 جو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ خواہش جو ہے وہ خبر بن گئی. ایک تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اس کو آپ ایکسپلین کر لیں کہ کیا یہ واقعی خواہش جو ہے خبر بنی ہے, یہ حقیقت میں خبر ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ نہیں, اس میں جو ہے وہ بہت عرصے پرانا یہ مسئلہ ہے اور اب آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ 4-5 مہینے میں ہو جائے گا. یہ مختلف مراحل ہیں جن کو ہمیں طے کرنا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ان کو تیزی سے طے کرنا بہت ضروری ہے. تو کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ مراحل تیزی سے طے ہوئے؟ ان 2 باتوں پہ میں ذرا آپ کا نیوٹرل رائے لے لوں تو میں پھر زعیم صاحب کی طرف واپس جاتا ہوں. نہیں, میں ایک زعیم صاحب کو ایک بات کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کا رسپانس جو تھا شروع سے یہ رہا تھا کہ اگر دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو وہ جواب دیں گے. یہ بات غلط ہے. آپ کو یاد ہوگا میجر جنرل نیازی کو شہید کیا گیا تھا اور اس وقت بہت پریشانی تھی اسلام آباد میں, لیکن فوج نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد چرچ پہ حملہ ہوا. اس سے بڑا حملہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کبھی. حکومت نے کچھ نہیں کیا, کوئی ری ایکشن نہیں تھا, کوئی بامبنگ نہیں تھی, کوئی کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن نہیں لیا گیا. قصہ خوانی بازار میں حملہ ہوا, کچھ نہیں کیا گیا. یہ حملے کا جواب کب دینا شروع کیا آپ نے؟ اس وقت دینا شروع کیا جب ساؤتھ وزیرستان پہ خودکش حملہ ہوا, اس کے بعد بنوں میں حملہ ہوا, پنڈی میں حملہ ہوا. اس پہ پھر اب یہ کلیئر نظر آ رہا ہے نا آپ کو, اب یہ نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی اور چیز ہے, یہ حقیقت ہے کہ جب ری ایکشن دیا تو فوج نے ری ایکشن دیا اور فوج کے اس ری ایکشن کی وجہ سے حکومت اپنا جو ان کا ایک نقطے پہ مرکوز تھی ان کی حکمت عملی, اس کو یہ ریوائز کہہ رہے ہیں. اور اس کو تو جو شوکت بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی حکومت جو ہے وہ پیچھے رہنا چاہتی ہے, یہ بات درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصولاً تو سب کو یہ چاہیے تھا کہ فوج جو ہے وہ حکومت کے انڈر ہوتی ہے, اور یہ فیصلہ جو تھا یہ حکومت کا ہونا چاہیے تھا کہ آپریشن کا نیٹی گریٹیز کیسے طے کرنے ہیں, اور یہ فیصلہ وزیر اعظم کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا یا انٹیریئر منسٹر کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم ٹھیک ٹھاک جوابی کارروائی کریں گے. چونکہ حکومت نے ایسا نہیں کیا اور اچانک ہمیں پتہ چلا کہ فوج نے حملہ کیا اور ان کے بندے مار دیے, ان کے ٹھکانے تباہ کر دیے, تو اس کے بعد تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کس نے فیصلہ کیا. اس وقت کیا سچویشن ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ زعیم قادری صاحب ایک بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ جذبات میں آ کے ایکٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل جنگ ہونے جا رہی ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کے جو ٹیرر نیٹ ورکس کے جو ٹینٹیکلز ہیں پورے ملک میں ہیں,
آپ کے سافٹ ٹارگیٹس جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں, آپ کے اسکول سڑکوں پہ ہیں, آپ کی مارکیٹس غیر محفوظ ہیں, آپ کی بیرک سڑکوں پہ ہیں, آپ بے شمار سافٹ ٹارگیٹس ہیں پاکستان میں. اگر آپ نے اس طرح ایک ہیپ ہیزڈ اچانک ان پہ لانچ کیا اٹیک, اس کا جو بیک کلیش آئے گا, اس کا جو کاؤنٹر آئے گا, وہ آئے گا آپ کے شہروں میں, اور اس کا نقصان بہت ہوگا, پاکستان بلیڈ کرے گا. تو اس کے لیے ایک سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہے. تو پرائم منسٹر جو ٹائم لے رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ یہ ساری چیزیں اسیس کرنا چاہتے ہیں کہ کس حد تک پاپولر سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ. یہ بہت اہم نقطہ ہے, لیکن مجھے آپ اور یہ مطلب اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جی بات چیت, اور یعنی بات چیت کا مطلب ہے کہ ریاست نے جو اپنی فنکشننگ ہے اس کو ایک سائیڈ پہ کر دیا, یعنی حملے ہو رہے ہیں, ریاست نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کرنا, ابھی فی الحال بات چیت ہو رہی ہے, اور پھر اگر بات چیت ناکام ہو گئی تو پھر ریاست اپنے فنکشن کی طرف آئے گی. کیا کوئی ریاست اس طرح کرتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کرتی. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب طالبان نے پہلی دفعہ مذاکرات کے حوالے سے کب بیان دیا تھا؟ جب فوج نے ان پہ ایکشن کیا تھا. دیکھیں پچھلے 4 دنوں میں 3 سٹیٹمنٹس آئی ہیں شاہد اللہ شاہد کی. پہلی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بنو کے واقعے کے بعد کہا کہ حکومت اپنا اختیار ثابت کرے تو ہم بات کریں گے. دوسری سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں. وہ آئے تھے سمیع الحق, ہم نے تو بالکل مثبت جواب دیا تھا, حکومت بات نہیں کر رہی. اور لاسٹ جو سٹیٹمنٹ ان کی کل آئی ہے, انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں کیونکہ یہ اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں یہ فوجی ایکشن کے بعد شروع ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کی کہیں بھی کام نہیں تھی کر رہی. تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ریاست جب تک, اور ریاست سیاست ہوتی ہے, ریاست فوج نہیں ہوتی ہے, بالکل صحیح, جب تک وہ نہیں ایکٹ کرے گی اس وقت تک نہیں آپ آگے بڑھیں. لیٹ می گو ٹو زعیم قادری صاحب. زعیم قادری صاحب, ایک تو یہ کچھ اور جو باتیں ہوئیں جو آپ نے جن باتوں کا جواب دیا تھا جواب میں, اور کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں ان کے حوالے سے بھی آپ پلیز جو ہے نا اپنی بات مکمل کیجیے. جی, ایک تو میں بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یاد کیجئے کہ جب جنرل نیازی صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو ری ایکشن ہوا تھا, اور وہ اوبیسلی اتنا سگنیفیکنٹ نہیں رہا کہ اس میں بہت زیادہ موٹیلٹی ریٹ نہیں تھا, لیکن ری ایکشن ہوا اور بڑا ٹھیک ٹھاک ہوا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این بڑی کلیئر ہے کہ جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کو بات چیت کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے, اور جو لوگ بات چیت کرنے کے حق میں نہیں ہیں ان کو آپریشن کے ذریعے کنفرنٹ کیا جانا چاہیے. اب یہ کوئی کہے کہ آپ کلیئر نہیں ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کنفیوزڈ ہیں, ہم بالکل کنفیوز نہیں ہیں. یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ پالیسی ہے. ہم نے اوپن رکھے ہوئے ڈورز کہ جو لوگ آئین اور قانون کو مان لیں, فبیہا آئیں, پاکستان کی رٹ تسلیم کریں اور ڈائیلاگ کریں, اور جو لوگ نہیں ڈائیلاگ کرنا چاہتے, آپ آج بھی نثار علی خان صاحب کا بیان دیکھیے جو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ بتا دیں. عرض صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ کانفیڈنس تمام پولیٹیکل پارٹیز نے دیا, اور اس ڈسکشن کے بعد دیا کہ آج تک ڈائیلاگ کے ایونیو کو اس طریقے سے ایکسپلور نہیں کیا گیا جو کیا جانا چاہیے تھا. And everybody was convinced. People's Party جو گورنمنٹ تھی وہ بھی اس میں موجود تھی, انہوں نے اسی بات پہ اگری کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اگری کیا. تو جی زعیم قادری صاحب, یہ جو ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے نا, اور اس پہ کوئکلی میں ذرا بسرا صاحب کی طرف بھی جاؤں بفور آئی ٹیک اے بریک, کہ 2009 میں بھی 2000 کے اواخر میں 2009 میں باضابطہ ڈائیلاگ ہوا سوات میں, تو یہاں تک ہوا کہ اے این پی نے اس زمانے میں صدر زرداری صاحب کو کہا کہ جی اگر آپ اس پہ سائن نہیں کریں گے نظام عدل آرڈیننس کے اوپر تو ہم آپ کی مخلوط حکومت سے نکل جائیں گے. باضابطہ ہوا, ان کو موقع ملا. اس کے بعد جو صوفی محمد صاحب نے گراسی گراؤنڈ میں جو تقریر کی اور جس میں انہوں نے ساری چیزوں کے بقیے ادھیڑ دیے, اس کے بعد اور پھر وہ اور معاملات ہوئے جس کے بعد آپریشن شروع ہوا. تو یہ کہنا غلط ہے کہ معاملات جو ہیں ان کے ساتھ طے کرنے کی کوشش پہلے کبھی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ اور بہت ساری کوششیں بھی ہوئی. بٹ بسرا صاحب, جو زعیم قادری صاحب بات کر رہے ہیں, مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کنونسڈ نہیں ہیں ان باتوں سے. اجاز بھائی دیکھیں, بالکل کنونسڈ نہیں ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, ان کا عمل جو ہے ان کی بات کی نفی کر رہا ہے. دیکھیں آپ نے اگر مذاکرات آپ کے کہیں ہو رہے تھے نہیں ہو رہے تھے, 4.5 ماہ کا آپ نے عرصہ گزار دیا, اس کے لیے فورم پارلیمنٹ تھا, وہ جماعتیں تھیں جن نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا. آج بھی میاں صاحب وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بنکر میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر, جو پارلیمانی پارٹی کو ایڈریس کر رہے ہیں. وہ نہیں, آپ کے صدر صاحب بنکر میں تھے, ان کے وزیر اعظم بنکر میں. میں یقین دلاتا ہوں, نہیں دیکھیں ہمارے, آپ نے ابھی بات کی سوات ماڈل کی, آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن ہمیشہ
آپ کی فورسز نے کرنا ہے, عسکری قیادت نے کرنا ہے. اگر آپ عسکری قیادت کو ڈیمورلائز کر دیں گے, ان کے اسلم شہید جیسے لوگ ہمارے شہید ہوتے رہیں گے, اعتزاز احسن جیسے بچے شہید ہوتے رہیں گے, ہماری فوج شہید ہوگی, عسکری قیادت تو نہیں تھی اسلم صاحب. تو مجھے بتائیے اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک صرف بات کہنا چاہتا ہوں اجاز بھائی, اور ظہیر میرے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں نا اگر مرنا ہی ہمارا مقدر ٹھہر گیا ہے پاکستانیوں کا اور مسلمانوں کا, تو پھر ان کو یہ کہوں گا کہ ڈر کے نہ مرو, لڑ کے مرو. مسلمان جو ہوتا ہے نا, مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ موت تو آپ کی برحق ہے, لیکن سٹیٹ اس طرح نہیں چلتی اجاز بھائی جس طرح آپ نے سٹیٹ کو ان کے ہاتھوں میں یرغمال بنا دیا ہے, جس طرح وہ آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم سے بات کر لو یار. ٹھیک ہے, بسوا صاحب ایک بریک لینی ہے کوئک. بسوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مرنا ہی ہے, مقدر ٹھہر گیا, تو پھر جو ہے وہ لڑ کے مرا جائے, ڈر کے نہ مرا جائے. اس کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں, لیکن جو میں اگلی بات کرنا چاہوں گا جو کہ رانا جواد صاحب نے جو نقطہ اٹھایا, اور وہ یہ کہ آپ نے جو حکمت عملی بنانی ہے وہ صرف فوجی آپریشن تک محدود نہیں ہوگی, کیونکہ فوجی آپریشن جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ مفید ثابت ہوگا. اس کا جو آپ کے اوپر ملبہ آئے گا اس کے لیے آپ کو کچھ اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ ہم اس ٹیسٹ کیس کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس کا پنجاب میں اس وقت ہو رہا ہے. بٹ آفٹر دس بریک. بیل آگ میں خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جو اس وقت حکومتی جو رٹ کا معاملہ ہے, انسداد دہشت گردی کا معاملہ ہے, فوجی آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس سے متصلہ جو سارے معاملات ہیں اس کے حوالے سے. رانا صاحب, یہ جو مسئلہ ہے, اور اس میں جو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ فوجی آپریشن جو ہے ان مفید ہی ثابت ہوئے, ان کی افادیت تو اپنی جگہ پہ ہے. اس کو آپ 30% کہہ لیں, 40% کہہ لیں, 20% کہہ لیں, جتنی بھی ہو. لیکن اصل مسئلہ ہے سافٹ ٹارگٹس کا, جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ جگہ جگہ بکھرے میں, وہاں پہ بات آتی ہے پولیس کی. اب ہم بہت عرصے سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی دو چیزیں, ایک تو یہ کہ علیحدہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایفیکٹو پولیسنگ یعنی مؤثر پولیسنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم انسداد دہشت گردی کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے. آپ کی پولیس ایفیکٹو ہوگی, پولیس کمیونٹی ریلیشنز ٹھیک ہوں گے, تو آپ کی انسداد دہشت گردی بھی بہتر ہوگی. اس سلسلے میں کچھ بتائیں ان ریلیشن ٹو جو پنجاب میں ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اجاز, بنیادی طور پہ ٹیررزم جو ہے نا, اب جو ماڈرن ڈیفینیشن ہے اس کی, اٹ از این ایکسٹینشن, جس طرح کا پاکستان میں ہے, اٹ از این ایکسٹینشن آف آرگنائزڈ کرائم, کیونکہ اس کے اندر پیسہ انوالو ہوتا ہے. آپ ٹیررزم میں اس لیے بھی انڈلج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پھلتے پھولتے ہیں, آپ کے پاس ریسورسز آتے ہیں, پیسہ آتا ہے, انفلوئنس آتا ہے. تو جو کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک ایجنسی ہے وہ پولیس ہے. تو اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو ایکسٹینشن آف کرائم کہہ رہے ہیں, جس کو آپ ٹیررزم کہہ رہے ہیں, اس کو آئیڈیالوجی کے ساتھ مکس کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کی ڈائمینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن اگر پنجاب کی طرف آپ جاتے ہیں, پنجاب میں ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا 2010 میں, ایکچولی تو یہ پہلے سے تھا لیکن اس کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کہا گیا, CID کو CTD بنا دی, CTD بنا دیا, اس کے TORs طے ہو گئے, اور اس کا بنیادی آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ انٹیلیجنس کلیکشن کرے گی, اٹیکس کو پریونٹ کرے گی, انٹیروگیٹ کرے گی, اور اس کے بعد اریسٹ کرے گی, انویسٹیگیٹ کرے گی, یہ پروفائلنگ کرے گی. اب جو آپ نے نیا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ ایگزیکٹلی یہی کرے گا. کوئی اس میں نیا آبجیکٹو ایڈ نہیں کیا آپ نے, وہی آبجیکٹیوز ہیں. لیکن آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ ایک سٹینڈ الون ڈپارٹمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. یہاں پہ ٹرف وار میں ISI کی اور IB کی وار نے پہلے آپ کو بہت نقصان پہنچایا, اس کے بعد ود ان پولیس کے انٹیلیجنس کے آپ کو وار کے نقصان ہوا. ابھی دوبارہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی DMG یا ایڈمنسٹریشن, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز, اور پولیس کی ٹسل آ رہی ہے کس چیز پہ, کہ ٹرف کو کنٹرول کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں, آپ UK میں چلے جائیں, ٹرکی میں چلے جائیں, پیرس فرانس میں چلے جائیں, وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم از پارٹ آف پولیسنگ. دنیا بھر میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم سٹینڈ الون آرگنائزیشن ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی ریزنز ہیں. وہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی کرائم ہوگا, کوئی بندہ کڈنیپ ہوگا, کوئی مارا جائے گا, رجسٹریشن آف دا کیس ول بی ان دا پولیس ڈپارٹمنٹ, وہ تھانے میں ہوگی. اب وہاں سے سارا بیسک سٹرکچر شروع ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں, انٹیلیجنس گیدرنگ, پریونشن آف اٹیکس اور انویسٹیگیشن, انٹیروگیشن ایک اور ڈپارٹمنٹ کرے گا جو کہ پولیس کے ماتحت ہو یا نہ ہو. بٹ بنیادی طور پہ CTD جو ہے اس نے برا کام نہیں کیا تھا CID میں. جب طارق پرویز تھے لاہور میں,
सिंगल हैंडेडली उस शख्स ने शिया मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी थी। और आपको याद है 1997 वाज द वर्स्ट ईयर ऑफ सेक्टेरियन हिस्ट्री इन पाकिस्तान। और उसके बाद देखें कि बदतरीज काम होते होते 2001 में कोई वायलेंस नहीं थी। ये उस वक्त सीआईडी का कमाल था। तो अफसोस की बात यह है कि समझ नहीं आती कि ये जो डिसीजन मेकर्स हैं ये कर क्या रहे हैं, बजाय इसके कि जो इस वक्त आपकी कैपेबिलिटी है आप उसको स्ट्रेंथन करें, ऑगमेंट करें। उसको साइड पे उसका करके 1 अरब रुपए का बजट है। आप कह रहे हैं कि एक नई फोर्स बनाएंगे जिसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर, रिटायर्ड कर्नल आएंगे। होम डिपार्टमेंट वाले आज भी इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ। उसके एक पुलिस कांस्टेबल की तनख्वाह जो है वो 75,000 होगी। हाँ। और उसके जो कमांडर है, कॉर्पोरल कहा जाएगा। आप सोचें कि एक पुलिस ऑफिसर जो कांस्टेबल भी है उसकी 25,000 तनख्वाह है। आप कितनी बड़ी डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हैं। उसको 75,000 दे देंगे, कल आपके डॉक्टर्स भी बाहर आ जाएंगे, वो कहेंगे हम विक्टिम्स का ट्रीटमेंट नहीं करते टेररिज्म के क्योंकि हमारी तनख्वाह कम है, हमें भी थ्रेट है। तो बिल्कुल मतलब फ्लॉड आइडिया है। अच्छा, मैं जरा अपना जाता हूं ज़हीम कादरी साहब की तरफ। मैंने ब्रेक भी लेनी है ज़हीम साहब, लेकिन आई वांट योर क्विक फर्स्ट इंप्रेशंस जो राना साहब ने बात की है। और ये आपको पता है कि इसके बारे में हम एक दफा पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। जी ज़हीम साहब। जी हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि राना साहब की इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी है। आपको याद है कि उन्हीं प्रोग्रामों के दौरान ये फैसला किया गया था कि पुलिस ही इसको हैंडल करेगी और ये उसी डिपार्टमेंट को बीफ अप किया जाएगा। देखें एजाज साहब, पूरी दुनिया में अब पुलिसिंग का निजाम जो है वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है। अब सीक्रेट सर्विसेज का जमाना, अगर आप कहीं बाहर जाए ना तो वहां सड़कों पर पुलिस नजर नहीं आती, बिकॉज दे वांट टू कट डाउन द इंप्रेशन दैट दिस इज अ पुलिस स्टेट एनीमोर। They are सीक्रेट सर्विसेज who are dealing with all that। और ये जो डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है ये बिल्कुल एम्बिगिटी है कि इसका कोई इबाम है बिटवीन दी ब्यूरोक्रेसी एंड पुलिस और पुलिस कार्डर्स और जो होम डिपार्टमेंट में उसमें कुछ एम्बिगिटी है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो एम्बिगिटी चीफ मिनिस्टर साहब क्लियर कर चुके हैं। और इसकी जरूरत और इसकी इम्प्लीकेशन यकीनन हम ये समझते हैं कि जो फॉल बैक होते थे, जो ऑपरेशंस के फॉल बैक हुआ करते थे, हमारी एजेंसीज इनकैपेसिटेटेड थी उनके साथ कन्फ्रंट करने के लिए। इसीलिए उनको बीफ अप करके एक ऐसा महकमा उसके अंदर क्रिएट किया जा रहा है कि उस फॉल आउट को कन्फ्रंट कर सके। और देखें प्रॉब्लम कहां था। आप जब ऑपरेशन करते थे, सवात ऑपरेशन हुआ, उसका फॉल आउट हुआ तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि हम गेट अप नहीं थे। यही वो तो ठीक है। मैंने वो डायलॉग के नाम पे किया जा रहा हो कि आप उस अरसे में अपने आप को बीफ अप कर लें कि आप अपने घर को ठीक है। ज़हीम साहब मैंने उसको प्रोटेक्ट कर सके। ज़हीम साहब मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़े अपराइट किस्म के जो है वो लेजिस्लेटर हैं, इसलिए हकीकत यह है कि आपको शायद ये नहीं पता कि इस वक्त पंजाब में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप पार्टी की लाइन ना लेते। उसके बारे में हम ऑफ कैमरा भी बात कर सकते हैं। और दूसरी जो बात आपने की कि सारी दुनिया में सीक्रेट सर्विसेज आ रही हैं और पुलिस, वो मैं अर्ज कर दूंगा। अच्छा, वो जहां ज़हीम की मजबूरी है वो मैं अर्ज कर दूंगा। अच्छा चलें, इस ब्रेक के बाद बेलाग में खुशामदीद। मैं सीधा चलता हूं बसरा साहब की तरफ, क्योंकि ज़हीम साहब की जो मजबूरी है वो बसरा साहब की कुव्वत है। तो बसरा साहब जरा अपनी कुव्वत का आप इजहार करें, बताएं हमें कि वो क्या चीज है जो ज़हीम साहब नहीं बता पा रहे। I would strongly confront this sentence of yours। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, मैं तो उनकी बात की जरूरत थी, इसीलिए मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं। ठीक है, नहीं मैं तो उनकी बात दोहरा रहा था। बसरा साहब, बात ये है कि असल प्रॉब्लम है माइंडसेट का। वो अगर माइंडसेट अगर बड़े मियां साहब और छोटे मियां साहब का चेंज हो जाए तो मेरे ख्याल में मसाइल काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। ये देखे ना, तहफ़्ज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, काउंटर टेररिज्म, भाई अगर आप सुन तो लें, इसमें कोई शक नहीं कि बात तो मुकम्मल कर ले रहे हैं, प्लीज भाई प्लीज। देखिए, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं कि हर निजाम में रिफॉर्म्स की जरूरत आती रहती है और होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे एक अजब निजाम है कि आप पुलिस, बजाय कि आज हम जंगी हालात से गुजर रहे हैं, हम लोग खुद मानते हैं कि हम लोग एक वार में से गुजर रहे हैं, आप दोनों पुलिस को और ये काउंटर टेररिज्म की नया डिपार्टमेंट बना के उनका आपस में क्लैश करवा रहे हैं। आपको याद होगा इजाज कि जब पीसीएस अफसरान की और डीएमजी का झगड़ा हुआ था पंजाब के अंदर, उस वक्त भी
डीएमजी पीसीएस अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए मियां साहबान ने, वो बेचारे अंदर हुए। और इसी तरह अब भी बात मुकम्मल कर लेने देना। अब हुआ ये, मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं। कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने कि काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट अलग से होगा, उसका प्रिंसिपल अलग होगा, 1500 अफसरान पे ये फोर्स मुश्तमिल होगी। और कल जो बोर्ड इंटरव्यू कर रहा था उसमें होम सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी सर्विसेज और वो बेचारे खान बेग साहब, तो मुझे तरस आता है उनको फौरी तौर पे ये राना मकबूल को उन्होंने रखा हुआ है, उनके जरिए पुलिस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। और दूसरी बात सुने, वो जो इधर यहाँ पे असल वजीर आला है पंजाब के डॉक्टर तौकीर शाह, यहाँ पे लड़ाई असल में आपको याद होगा कि माजी में पल्सर्स कमीशन के जो अफसरान थे और डीएमजी ग्रुप था, उनकी लड़ाई करवाई गई और वहां पर बाकायदा उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हुए। और अब भी मैं आपको बात बताऊं, वो जो जंग जारी थी वो डीएमजी ग्रुप जीत चुका है, ये पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं जिसने जंग लड़नी है। आप मुझे बताइए, टोटल लोग 1,77,000 पुलिस कांस्टेबल से लेकर आपके पास सब इंस्पेक्टर की फोर्स है पंजाब के अंदर। जब ये काउंटर टेररिज्म वाले आज जाएंगे, डेफिनेटली आपको लोकल थाने की इमदाद के बगैर आप एक्शन नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर अगर आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर, वहां पे कर्नल उनको ले रहे हैं, अगर वो इतने ही अहल होते तो वो उनकी प्रमोशन हो जाती। बेचारों को रिटायर इसलिए इस काबिल नहीं थे कि आगे उनकी प्रमोशन हो सकती। यहाँ पे हालात ये है, हालात सुन, एक फिक्रा कह दूं। देखिए, राना जवाद साहब ने दुरुस्त बात कही है कि ये इस तरह निजाम नहीं चलते। मियां साहब को ये जो आपने डबल स्टैंडर्ड और डबल, कभी आप माजी में फौजी अदालतें, ठीक है बसरा साहब, you made your point. You made your point. Let me come to राना जवाद। अदालतें बनाई थी। जी आप you made your राना साहब, ये वाकई जैसे अभी ज़हीम साहब पीछे कह रहे थे कि ये चलेगा, हमने चलाना है। मसला ये है कि मैं बहुत बसाद एहतराम, क्योंकि ज़हीम जो है आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा और इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। कुछ का आपने जिक्र किया और उसके अलावा भी पेचीदगियाँ पैदा होंगी। मिसाल के तौर पे अभी तक तो इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है जिसके नीचे ये फोर्स बन रही है। इसके जो इश्तहार निकले हैं वो पता नहीं होम डिपार्टमेंट के किस जो है ना फाइनेंशियल हेड से जो है वो इश्तहारों के पैसे गए हैं। अभी तक तो उसका लीगल फ्रेमवर्क ही कोई नहीं है। उसके अलावा इस फोर्स को क्या अथॉरिटी होगी? क्या ये पुलिस फोर्स होगी? अगर ये पुलिस के इख्तियारात नहीं है तो क्या पुलिस के ये बंदे कैप्चर करके पुलिस के थानों में रखेगी या अपने सेफ हाउसेस में रखेगी? अगर ये बंदा मार देते हैं तो क्या पुलिस इनके खिलाफ 302 का पर्चा करेगी? तो ये बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी पेचीदगी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और बहुत बदकिस्मती है कि इन हालात में जबकि वाकई ज़रूरत है कि आप एनर्जाइज करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कराची की। कराची पुलिस टोटल इनएक्शन का शिकार थी। प्राइम मिनिस्टर उधर गए, उनको बैकअप किया, इंडिपेंडेंस थी, रेंजर्स ने अपने आप को असर्ट किया। आप देखें कराची में हालात बेहतर हो गए। क्यों? आपने यूनिट नहीं तोड़ा था। ये जो पंजाब में कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसके अंदर अगेन मैं ये कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आप क्यों कर रहे हैं? क्या ये जो काउंटर टेररिज्म फोर्स आप बना रहे हैं, पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस टू सम एक्सटेंट, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर पुलिस इंटेरोगेट करती है, फिर पुलिस प्रोसिक्यूट करती है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। अगर आप उसमें से एजाज स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट बनाएंगे ना तो क्या होगा? मैं फिर आपको कहता हूँ, 75,000 रुपया कांस्टेबल की यहाँ पे सैलरी होगी, 5 लाख रुपया यहाँ पे रिटायर्ड ब्रिगेडियर होगा, 4 लाख पे लेफ्टिनेंट कर्नल होगा। जबकि आपके ऑपरेशनल कैडर जो कि पुलिस फोर्स है, आप देखें कराची में लांडी में 6 पुलिस वाले मारे गए ना, अगले दिन फिर 6 पुलिस वाले वहां पे ड्यूटी दे रहे थे। ये जो जज्बा है इसको ना डिमोरलाइज करें। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब आपका, शौकत बसरा साहब आपका, ज़हीम कादरी साहब, वेरी ग्रेटफुल कि आप प्रोग्राम पे आपने मेरी बात में, आई एम सॉरी, एक जुमला मैं कहना चाहूंगा इजाज साहब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये महकमा पुलिस के अंडर होगा और पुलिस के थ्रू ही इसको ऑपरेट किया जाएगा। वजीर आला साहब कैटेगोरिकली ये बात, अच्छा, दहशतगर्दी काम नहीं होगी, बल्कि पुलिस और ये आपस में लड़ेंगे। ठीक, बिल्कुल जंगल का कानून होगा। ठीक, ज़हीम कादरी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सो क्विकली द पॉइंट इज कि नहीं, ये ज़हीम साहब की शायद इतलात जो है वो पूरी नहीं है। ये महकमा पुलिस के नीचे नहीं होगा, ये होम डिपार्टमेंट के नीचे होगा
اور یہ بالکل علیحدہ جو ہے اس کی فنکشننگ ہوگی، اور اس کے پیچھے کافی ساری جو ہے نا باتیں ہو چکی. پہلے تو یہاں تک تھا کہ ایلیٹ جو تھی وہ بھی ان کو دی جا رہی تھی، پھر بعد میں جس وقت یہ مسئلہ ہوا تو ایلیٹ جو ہے وہ اس کو پولیس کے پاس رکھا گیا. ابھی بھی ابہام ہے اس معاملے میں کہ اس میں سے کتنا حصہ جو ہے ان کے پاس جائے گا، کتنا پولیس کے پاس رہے گا. اور جو سی ٹی ڈی ہے جس کا ذکر کیا رانا صاحب نے، جو سی آئی ڈی سے سی ٹی ڈی بنی، اس زمانے میں 2010 کی جو وہ سمری ہے اس کے اندر جو 7 ونگز بننے تھے سی ٹی ڈی کے، وہ ونگز جو ہیں وہ نہیں بنے. اس کے باوجود سی ٹی ڈی نے بہت اچھا کام کیا. 40,000 سے زیادہ ڈوسیز جو ہیں وہ سی ٹی ڈی کے پاس ہیں ان تمام لوگوں کے کہ جو کہ ٹیررسٹ بھی ہیں، جو ان کے سمپتھائزر ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں فورس کیجولرز، جو فورس کیجول پہ جن کے آپ نام ڈالتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت سے، ہماری استدعا ہے کہ یہ کام نہ کیجئے کیونکہ اس کا نقصان ہوگا، اور یہ جڑتا ہے جا کے اس بڑے معاملے کے ساتھ جس کا ہم نے ذکر کیا، جو کہ انسداد دہشت گردی کی جامع حکمت عملی کے حوالے سے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.